آغاز میں آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کے 3 حلقوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا۔ دوبارہ گنتی میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں اظہر قیوم، عبدالرحمان کانجو اور ذوالفقار احمد کی کامیابی برقرار رکھی گئی۔ فیصلہ 2-1 کے تناسب سے سنایا گیا۔ جسٹس عقیل عباسی نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سپریم کورٹ میں NA79 گوجرانوالا 3، NA81 گوجرانوالا 5 اور NA154 لودھراں کے پولنگ سٹیشنز میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق اپیلوں پر سماعت ہوئی تھی۔ رکن قومی اسمبلی حاجی امتیاز احمد کو جیل سے لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے حاجی امتیاز احمد کو پیش کرنے پر بازیابی کی درخواست نمٹا دی۔ عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل جی، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے رکن قومی اسمبلی کی اہلیہ کی درخواست پر سماعت کی اور آج عدالتی حکم پر ڈی جی اینٹی کرپشن نے حاجی امتیاز احمد کو عدالت کے روبرو پیش کر دیا۔ عدالت کو یہ بتایا گیا کہ حاجی امتیاز کو جو ہے ان کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے اور اس حوالے سے کاپی بھی عدالت میں پیش کی گئی۔ عدالت نے کاپی پیش کیے جانے کے بعد حاجی امتیاز کو پیش کیے جانے کے بعد اس درخواست کو نمٹا دیا ہے۔ ان کی اہلیہ کی جانب سے موقف اظہار کیا گیا تھا کہ پولیس یونیفارم میں اور سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار آ کے حاجی امتیاز کو نامعلوم مقام پر لے گئے ہیں، لہذا عدالت میں بازیاب کرانے کا حکم دے۔ آج حاجی امتیاز کی عدالت میں پیشی کے بعد عدالت نے یہ درخواست نمٹا دی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پی ایس او میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس 4 سال بعد ختم۔ کراچی کی احتساب عدالت میں شاہد خاقان نباسی اور دیگر کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں کے ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ نیب حکام نے ریفرنس واپس لینے کی درخواست کر دی جو عدالت نے منظور کر لی۔ عدالت نے ریفرنس چیئرمین نیب کو واپس بھیجنے کا حکم دے دیا۔ عوام پاکستان پارٹی کے کنوینر شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں نئے الیکشن سے بھی ملک نہیں چلے گا، پہلے راستے کا تعین کریں، آرمی چیف، چیف جسٹس اور سیاسی رہنما سر جوڑ کر بیٹھیں، مسئلے کا حل نکالیں، کسی سے جھگڑا یا قربت نہیں، جو جماعت آئین پر چلے گی ہم اس کے ساتھ ہیں۔ 20 ستمبر تک ٹیکنوکریٹ حکومت آ سکتی ہے، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے نئی پیش گوئی کر دی۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا انٹرویو شروع ہو چکے ہیں، نواز شریف کبھی کسی کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے، شہباز شریف کو وزیراعظم ہاؤس میں کوئی نہیں پوچھ رہا۔ اڈیالہ جیل میں قائم انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بشرا بی بی کی 9 مئی کے 12 مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواست خارج کر دی۔ عدالت نے 9 مئی کے 14 مقدمات میں پی ٹی آئی کے 600 سے زائد رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف سماعت 22 اگست تک ملتوی کر دی۔ مقدمات میں بانی پی ٹی آئی شیخ رشید، شبلی فراز، راجہ بشارت، شیری مزاری اور دیگر نامزد ہیں۔ عدالت نے ملزمان کو حاضری لگا کر جانے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے کہا بشرا بی بی سے سانحہ 9 مئی کے مقدمات کی تفتیش 7 روز میں مکمل کی جائے۔ ملزم جب اتنے سارے مقدمات میں گرفتار ہوں تو تفتیش ضروری ہے۔ جج ملک اعجاز آصف نے کیس کی سماعت کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن کے مطالبے پر سوالات اٹھا دیے۔ کہتی ہیں پوچھنا چاہتی ہوں کس چیز کا جوڈیشل کمیشن چاہیے؟ کیا 9 مئی کو پی ٹی وی کو آگ لگائی؟ ایمبولینس کیا تنصیبات کو آگ نہیں لگائی؟ اور کہتے ہیں معاف کر دو۔ یہ لوگ پاکستان کا نظام تباہ کر کے ریلیف لینا چاہتے ہیں مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس صوبے میں ان کی 11 سال سے حکومت، جہاں پر لوگ لینڈ سلائیڈنگ سے مر رہے ہیں، پل ٹوٹ کے گر رہے ہیں، وہاں کے چیف منسٹر کو جو ہے وہ صرف اپنے آقا کو خوش کرنا، جو جیل میں بیٹھا ہے 1.25 سال بعد ان کو یاد آ گیا کہ مجھے جوڈیشل کمیشن بنوانا۔ کون سے جوڈیشل کمیشن کی ضرورت؟ حسان نیازی جو ہے وہ عمران خان کا بھانجا نہیں؟ کیا شہریار افریدی جو ہے اس نے نہیں کہا کہ ہم نے جی ایچ کیو جانا ہے؟ پی ٹی وی کو آگ لگا دی، انہوں نے ریڈیو اسٹیشن جلا دیے، انہوں نے ایمبولینسز جلا دی، انہوں نے تمام تنصیبات جلا دی، مجسمے گرا دیے، لیکن آپ ان کو معاف کر دیں۔ یہ عدالتی ہتھوڑے کے ذریعے پاکستان کے آئین اور قانون کو جو ہے تباہ و برباد کر کے اپنے لیے ریلیف لینا چاہتے ہیں۔ ایسا ہوگا نہیں۔ 9 مئی ایک دن میں نہیں ہوا۔ 9 مئی کے پیچھے عمران خان کی 1 سال کی 70 جلسے، ساتھ میں زہریلی تقریریں تھیں۔ دیکھیں پہیے جام کرنے کے لیے جتنے بندے چاہیے اتنے تو ان کو ووٹ نہیں ملے ہوئے۔ دھرنا امیر جو ہیں وہ چونکہ کراچی سے دھرنا دیتے دیتے وہ امیر بن گئے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید پاکستان دھرنا ہے، تو وہ دھرنا ان کی مرضی ہے جی، وہ دے لیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو تبدیل نہیں کیا جا رہا۔ سندھ کا گورنر تبدیل کیے جانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے یاوہ نیوز سے گفتگو میں کہا کہ بشیر میمن کو گورنر سندھ نہیں لگایا جا رہا، چند روز میں گورنر سندھ کے معاملے پر فیصلہ کر لیا جائے گا۔
گورنر سندھ کی تبدیلی کے کسی بھی یک طرفہ فیصلے پر ایم کیو ایم پاکستان نے اتحادی حکومت سے الگ ہونے کی دھمکی دے دی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ نون لیگ حکومت کی تشکیل کے وقت کیے وعدوں کا پاس کرے۔ نون لیگ سے طے ہوا تھا سندھ کے گورنر کامران ٹسوری ہی رہیں گے۔ گورنر کی تبدیلی کا فیصلہ کیا تو متحدہ کا حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا۔ رہنما ایم کیو ایم پاکستان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے بھی کامران ٹسوری کو ہٹانے کی قیاس آرائیاں ہوتی رہی ہیں، بار بار ایسی قیاس آرائیوں سے ہیجان پیدا ہوتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے جے یو پی کے سیکرٹری جنرل اویس نورانی نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال اور بین المسالک اتحاد اور اتفاق پر گفتگو ہوئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ مثبت سوچ اور اتفاق سے ملک کو بھنور سے نکالنا ہے، پاکستان کی خاطر سب کو ایک ہو کر آگے بڑھنا ہے۔ جمعیت علماء پاکستان نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے اور اویس نورانی نے کہا کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے سفر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ براڈ پیک پر پھنسے زخمی کوہ پیما مراد صدپارہ انتقال کر گئے۔ مراد صدپارہ پرتگالی کوہ پیما کے ساتھ براڈ پیک سے نیچے اترتے ہوئے اونچائی سے گر کر شدید زخمی ہوئے تھے۔ اس سے قبل مراد صدپارہ نے K2 سمیت کئی چوٹیوں پر سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ امریکہ نے مشرق وسطی میں میزائل بردار آبدوز اور ابراہیم لنکن طیارہ بردار جنگی بحری جہاز تعینات کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پینٹاگون کے مطابق تعینات کی جانے والی آبدوز USS جارجیا ایٹمی آبدوز ہے۔ سوشل میڈیا پر امریکی فوج کی پوسٹ کے مطابق جوہری آبدوز USS جارجیا جولائی میں بحر روم میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ آبدوز کی تعیناتی کا اعلان کرنا ایک غیر معمولی اقدام تھا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کی اسرائیلی ہم منصب سے گفتگو کے بعد پینٹاگون نے ایک بیان میں کہا، دفاعی سربراہ نے ابراہیم لنکن اسٹرائک گروپ کو علاقے میں فوری تعیناتی کا حکم دیا ہے۔ امریکہ 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک 2 طیارہ بردار بحری جہاز علاقے میں روانہ کر چکا ہے۔ اس سے قبل امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اسرائیلی ہم منصب سے گفتگو میں دعویٰ کیا تھا کہ ایران بڑے پیمانے پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایران نے امریکہ کے کہنے پر اسماعیل ہانیہ کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر حملے کی کارروائی روک دی ہے۔ کویتی اخبار الجریدہ نو منتخب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایران کے رہبر اعلیٰ خامنہئی کو اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی 2 ہفتوں کے لیے روکنے پر قائل کیا۔ امریکی قیادت نے ایران کو پیغام دیا تھا کہ وہ اسرائیل کے خلاف کم از کم 2 ہفتوں کے لیے جوابی کارروائی ملتوی کرے، جس پر ایران نے امریکی مطالبے سے اتفاق کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ایران کو پیغام ہے کہ وہ اسرائیل پر حملے کا نہ سوچے۔ فرانسیسی صدر نے بھی ایرانی ہم منصب سے گفتگو میں کہا وہ نئی فوجی کشیدگی روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ علی بغیری نے چینی ہم منصب وانگ جی سے ٹیلی فونی رابطہ کیا۔ علی بغیری نے کہا ہم بدلہ ضرور لیں گے۔ چینی وزیر خارجہ نے ایران کی سلامتی اور قومی وقار کے تحفظ کے لیے حق کے دفاع کی حمایت کی۔ عمان کے الحسینیہ پیلس میں امریکی اراکین کانگریس کی اردن کے شاہ عبداللہ دوم ملاقات ہوئی۔ شاہ اردن نے کہا کہ اردن کسی ملک کے لیے میدان میں جنگ نہیں بنے گا اور اپنے عوام کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دے گا۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر بڑا حملہ کر دیا، 30 راکٹ داغ دیے، علاقہ دھماکوں سے گونج اٹھا۔ حزب اللہ کے راکٹوں کو روکنے کے لیے اسرائیلی دفاعی نظام نے کوئی میزائل فائر نہیں کیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے لبنان سے راکٹ حملوں سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے حماس رہنما اسماعیل ہنیہ اور اپنے کمانڈر کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا اسرائیل پر حملہ جلد ہونے جا رہا ہے۔ میں نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں آپ کو معاف کروں گی۔ غزہ سے ایک فلسطینی بچی کا دنیا کے لیے ویڈیو پیغام سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ فلسطینی بچی کہتی ہے کیا خلیجی ملکوں میں ہماری مشکلات دیکھ کر تسکین ملتی ہے؟ آخر آپ کس مٹی کے بنے ہیں؟ آپ کی رگوں میں کون سا خون دوڑتا ہے؟ اگر آپ کے بچے ان مصائب کا شکار ہوتے تو کیا تب بھی چپ رہتے؟ آخرت میں رب سے کہوں گی کہ وہ کبھی بھی آپ کو معاف نہ کرے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے مذاکرات میں شرکت کے لیے قاہرہ وفد نہ بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے مصالحت کاروں کو چاہیے مذاکرات کے مزید ادوار پر زور دینے کے بجائے 2 جولائی کے معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ مصالحت کار جو بائیڈن کے جنگ بندی ویژن اور سلامتی کونسل کی قرارداد کی روشنی میں 2 جولائی کے معاہدے کے نکات عمل کا منصوبہ پیش کریں۔ حماس کا کہنا تھا کہ نئی تجاویز سے اسرائیل کو ہمارے لوگوں کے قتل عام کا بہانہ مل رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس میں تیسرا بڑا آپریشن شروع کر دیا۔
مقبوضہ کشمیر میں لاکھوں بھارتی فوجی تعینات ہیں، دراندازی کیسے ہو سکتی ہے؟ مقبوضہ کشمیر کے سابق کٹ پتلی وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کہتے ہیں بھارتی فوج دہشت گردوں سے ملی بھگت کر کے کشمیر کی تباہی چاہتی ہے۔ مودی حکومت واویلا مچا رہی ہے کہ 200 سے 300 درانداز مقبوضہ کشمیر پہنچ گئے ہیں۔ یہاں ہتھیار اور منشیات کون لا رہا ہے؟ بھارتی فوجوں اتنی بڑی تعداد میں موجودگی میں یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب ہماری تباہی کے لیے ملے ہوئے ہیں۔ کراچی کے علاقے بہادر آباد میں 2 روز قبل 8 موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے ایک نوجوان سے موٹر سائیکل چھین لی تھی۔ AIY نیوز نے متاثرہ نوجوان اور موٹر سائیکل کے مالک کو ڈھونڈ نکالا۔ متاثرہ نوجوان کا کہنا ہے کہ وہ سپروائزر سے موٹر سائیکل لے کر چائے لینے گیا تھا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے نذیر شاہ سے جو اس وقت متاثرہ نوجوان کے ساتھ موجود ہیں۔ جی نذیر۔ میں اس وقت بہادر آباد کے علاقے گوگن گراؤنڈ کے پاس موجود ہوں، جہاں 2 روز قبل ایک نوجوان سے 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں بلکہ 8 ملزمان نے موٹر سائیکل چھین لی تھی، اور اس وقت ہمارے ساتھ وہ نوجوان بھی موجود ہے اور جس کی موٹر سائیکل تھی وہ بھی موجود ہے۔ ہم پہلے آپ سے جانیں گے یہ موٹر سائیکل آپ کی تھی، آپ نے کس لیے دی تھی؟ چائے لینے کے لیے گیا تھا۔ کتنے کی تھی؟ اس ٹائم 2,30,000 کی موٹر سائیکل۔ آپ یہ تو آپ کا نام کیا ہے اور کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ نام تو میرا ایسٹل ہے۔ واقعہ یہ ہوا چائے لے کے میں آ رہا تھا، ان لوگوں نے روکا مجھے تو کہہ رہے ہیں بائک سے اترو، میں نہیں تھا اتر رہا، تو ان لوگوں نے پسٹل نکالا تو اس وجہ سے میں بائک سے اتر گیا، میں نے بائک دے دی۔ تعداد کتنی تھی؟ تعداد تو 8 لوگ تھے، تھپڑ وغیرہ بھی اتنے مارے کافی مجھے، تو میں نے ڈر کی وجہ سے بائک دے دی۔ تو آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ تنخواہ تو میری 20,000 ہے۔ میری یہ گزارش ہے IG سندھ سے، پرائی بائک تھی، بائک ریکور کر کے مجھے دی جائے تو میں جس کی بائک ہے اس کو دے سکوں۔ آپ بالکل دیکھیں یہ غریب شخص ہے جس کی تنخواہ محض 20,000 روپے ہے اور 2,30,000 کی موٹر سائیکل تھی۔ اس نے IG سندھ سے اپیل کی ہے کہ ملزمان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کو گرفتار کیا جائے اور موٹر سائیکل ریکور کر کے دی جائے۔ موسلا دھار بارشوں کے بعد دریائے چترال میں سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ اپر اور لوئر چترال کے درجنوں مقامات پر دریائے کٹاؤ جاری ہے، جس سے فصلوں اور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ بتائیں گے سید نذیر حسین شاہ۔ چترال کے دونوں نزلہ میں بارشوں کے بعد دریائے چترال میں طغیانی اور مختلف نادی نالوں میں سیلابی صورتحال برقرار ہے، جس سے کئی نشیبی علاقے زیر آب آئے ہیں۔ اپر چترال کے وادی ورسوم، یوپو، جنرل کوچ، ریشن، لوئر چترال کے موروئی، جوٹی لشٹ، اویون اور دوسرے مقامات پر دریائے چترال کی کٹاؤ کا سلسلہ جاری ہے، جس سے کھڑی فصلوں دیگر انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ جوٹی لشٹ میں قائم چترال کے بڑے گریٹر اسٹیشن اور چترال مین پشاور شہرہ دریا بورد ہونے کا خطرہ ہے۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ گریٹر اسٹیشن دریا چترال میں طغیانی سے شدید خطرے کی زد میں آ گیا ہے، انہیں بچانے کے لیے بروقت اقدامات کی ضرورت ہے۔ جی کراچی کے نیشنل بینک اسٹیڈیم میں تعمیراتی کام کا آغاز ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی حسن سے جو اس وقت نیشنل اسٹیڈیم میں موجود ہیں۔ علی بتائیے گا۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 کے میزبان شہروں میں کراچی کا نام بھی شامل ہے اور یہاں کے نیشنل بینک کرکٹ اسٹیڈیم میں تعمیراتی کام جو ہیں تیزی سے جاری ہیں۔ نسیم الغنی انکلوجر سے لے کے اقبال قاسم انکلوجر تک جو ہے توڑ پھوڑ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ہیوی مشینری کے ذریعے جو انکلوجر کے سٹیپس سے انہیں توڑا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ دونوں انکلوجر کے درمیان میں جو مینول سکور ٹاور تھا اسے بھی گرایا جا رہا ہے۔ جب نئی بلڈنگ یہاں پہ تعمیر کی جائے گی تو اس میں میڈیا باکسز ہوں گے، براڈ کاسٹرز کی بیٹھنے کی جگہ ہوگی، کومنٹیٹرز روم ہوگا، میڈیا گیلری ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اضافی ہاسپٹیلٹی باکسز بھی بنائے جائیں گے تاکہ وہاں جو بیٹھے VIPs ہیں انہیں بہترین ویو نظر آ سکے اسٹیڈیم کا۔ ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ لاہور میں تو بہت پہلے سے جو تعمیراتی کام تو ہیں وہ تو مکمل کیے جا رہے ہیں، یہاں پہ بھی تیزی سے عمل جاری ہے، 24 گھنٹے یہاں پہ کام کیا جائے گا۔ لیکن اسی مہینے کے آخر میں جو ہے پاکستان اور بنگلہ دیش نے دوسرا ٹیسٹ میچ بھی کھیلنا ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ میچ کے اوقات کار میں جو یہ کام ہے وہ روک دیا جائے گا اور جب میچ ڈے کا اینڈ ہوگا اس کے بعد دوبارہ سے کام کو تیزی سے مکمل کی جانے بڑھا جائے گا۔ تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو ٹائم پیریڈ دیا گیا اس میں تمام تعمیراتی کام مکمل کر لی جائیں تاکہ چیمپئنز ٹرافی کو بہترین انداز سے جو ہے یہاں پر مکمل کیا جا سکے۔ جی